میں آئرلینڈ کے سمندر پر ٹائفون فائٹر آ رہا تھا اور مجھے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میرے پیچھے ایک دشمن جیٹ ہے اور میں چاہے جتنا بھی جوائسٹک کو دھکیلتا ہوں یا تھروٹل کو چلاتا ہوں، یہ دشمن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ خطرے کی نشاندہی میرے سامنے کمپیوٹر اسکرین پر کی گئی ہے، جس میں ٹائفون کاکپٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ایک سٹیمولیٹر پر 3 ڈاگ فائٹس یا فضا میں طیاروں کی لڑائیوں کی ایک سیریز میں ہوں۔ میرے نتائج اب تک کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ پریشان کن چھوٹا سا عکس میرے پیچھے سے نہیں ہٹ رہا اور بالآخر میں اس سے 0-3 سے ہار گیا۔ میں جس اے آئی ڈاگ فائٹر کے خلاف کھڑا ہوں وہ ترکی کے ایرو اسپیس انجینئر کی جانب سے تیار کردہ اے آئی ڈاگ فائٹر ہے، جسے دفاعی کمپنی BAI کیمسٹ نے کمیشن کیا ہے۔ وہ ایک مصنوعی ذہانت کے شریک پائلٹ پر کام کر رہے ہیں، جو ڈاگ فائٹ میں حقیقی زندگی کے حواباس کو بچا سکتا ہے اور جدید جنگی سٹیمولیٹر میں اپنی جگہ بنائے گا۔ ان انجینئروں میں سے ایک ایمبرس لارڈن برطانیہ کی کران فیلڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اے آئی کی شریک پائلٹ نے آزمائش اور غلطی کے عمل کے ذریعے لڑنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ ہم ڈاگ فائٹ سٹیمولیٹر میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ڈال کر مصنوعی ذہانت کی تعلیم کو تفویض دے سکتے ہیں۔ ان کے مقصد میں ایک یہ ہے کہ لڑاکا پائلٹوں کو درپیش معمولات کے بوجھ کو دور کیا جائے۔ ان کے ساتھی بہلود اوسون کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو انسانوں کو شکست دینے کے لیے بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے۔ اے آئی نے لاکھوں غلطیاں کی، اسے سکھانا ایک بچے کی رہنمائی کرنے جیسا ہے۔ لیکن اوسون کے مطابق ایک بار ترتیب حاصل کرنے کے بعد مصنوعی ذہانت قابل قدر مشورہ دے سکتی ہے۔ اے آئی پائلٹ کو سست کرنا یا رفتار بڑھانے کے لیے کہہ سکتا ہے اور ممکنہ ڈاگ فائٹ کا جائزہ لے سکتا ہے اور ہارنے یا جیتنے کے حوالے سے 70% مختلف ممکنات بارے میں پیشن گوئی متنبع کر سکتا ہے۔ لہٰذا اے آئی پائلٹوں کو متنبع کرتا ہے کہ ان کی جیٹ کو مار گرانے کے بعد ان حالات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ فیصلہ ملی سیکنڈز میں کرتا ہے۔ لیکن اسے ڈیزائن کرنے والی ٹیم اے آئی کے پائلٹس کے متبادل کے طور پر آنے کے بارے میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہی ہے۔ اوزین کہتے ہیں کہ یہ صرف کوڈ ہے، آپ اسے اپنے فونز پر چلا سکتے ہیں۔ آج ان کا پروگرام ایک عام لیپ ٹاپ پر چل رہا ہے۔ امریکی فضائیہ نے 2023 میں اپنے اے آئی ڈاگ فائٹر کا انکشاف کیا تھا۔ جنگی معشوق میں F-16 لڑاکا طیارے کو اڑانے کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یہ پرواز سالوں کی محنت کا نتیجہ تھی، جس کا مقصد ایک ایسی مصنوعی ذہانت تیار کرنا تھا جو ایک زندہ پائلٹ کو شکست دے سکے۔ سن 2020 میں الفا ڈاگ فائٹر ٹرائلز یونٹ کے نام سے مشہور 3 روزہ مقابلے کے دوران 8 امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں آمنے سامنے آئیں۔ اس میں مصنوعی ذہانت کے پروگرامز میں سے ایک تجربہ کار USAF لڑاکا پائلٹ کے درمیان مصنوعی آن لائن ڈاگ فائٹ شامل تھی۔ جیتنے والے پروگرام نے پائلٹ کو بار بار شکست دی۔ امریکہ ڈیفنس شاپ شلڈ اے آئی کے بریک ڈارسی اس کی تعمیر کرنے والے 3 رکنی ٹیم میں شامل تھے۔ انہیں الفا ڈاگ فائٹس کا واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مقابلے میں ڈیفنس جیٹ لاک ہیڈ مارٹن سے لے کر ہم تک شامل تھے۔ ڈارسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مصنوعی ذہانت کے پائلٹ کو سیدھے اور برابر پرواز کرنے والے ہدف کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے دوسرے اے آئی پائلٹوں سے لڑنے کی طرف پیش رفت کی اور اے آئی کو حکمت عملی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ کچھ اصول جیسے ہارڈ ڈاگ فائٹ کے مٹ عام طور پر 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ رفتار جو حاصل کر سکتے تھے طے کر کے لیے گئے تھے، لیکن USAF ڈاکٹرائن پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مصنوعی ذہانت نے ہدف آمنے سامنے آنے کو گنز چلانے کے لیے موقع کے طور پر استعمال کیا۔ یہ انوکھا حربہ تسلیم شدہ فضائی اور لڑائی کے نظارے کے خلاف تھا۔ اے آئی نے کوائٹ کو مسترد کرنا سیکھ لیا تھا جب وہ ایک بہتر قدم دیکھ سکتا تھا۔ ہر لڑائی کے ساتھ پوائنٹس دیے گئے، مصنوعی ذہانت کی کامیاب نتائج نکلے۔ مصنوعی ذہانت کی معتاد کاپیاں بنائی گئی کیونکہ مسابقی اے آئی پائلٹوں نے ایک دوسرے کی بدلتی ہوئی حکمت عملی کی پیمائش کی۔
انسانی پائلٹ کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں کی بدولت ڈارسی کی چھوٹی سی ٹیم کو حکومت کی ڈیفنس آڈینس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈاپا میں مدعو کیا گیا تھا، جو امریکی محکمہ دفاع کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ ڈاپا کی مصنوعی ذہانت سے چلنے والے F-16 طیارے جب فضا میں داخل ہوئے تو اسے لڑائی کے دوران اس سافٹ ویئر کی مدد سے دور سے کنٹرول کیا گیا جو ڈارسی کی ٹیم نے 2020 میں بنایا تھا۔ مصنوعی ذہانت حیرت انگیز رفتار سے ترقی کرتی ہے۔ ترقی کی حیران کن شرح کے باوجود مصنوعی ذہانت کو ابھی ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ ASI جیٹ میں ٹیک آف اور لینڈنگ کے ایک سیفٹی پائلٹ موجود ہے جو کسی بھی وقت مصنوعی ذہانت کو بند کر سکتا ہے۔ AI پائلٹ کو مؤثر بنانے کے لیے اسے ابھی بہت زیادہ اعتماد جیتنا ہوگا۔ ڈارسی کا کہنا ہے کہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا پائلٹ کس طرح زمین پر اپنی صورتحال کی وضاحت کرے گا، انسانی کنٹرولرز کو اپنے عمل کے بارے میں بریف کرے گا۔ برطانیہ کا AI ڈارک فائبر اپنی امریکی کزن کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ ڈاکٹر اوزون کا کہنا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کا طیارہ اڑانا سکھا رہے ہیں، ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جنگی حرکات پر توجہ مرکوز کرنے سے کرین فیلڈ ٹیم نے تیزی سے کام کیا، جو کام کرنے میں انہیں ہفتے لگے وہ ہم نے 2 دن میں کر دکھایا۔ ڈیجیٹل دفاعی آلات کے ماہر مائیکل ہال اب وارٹن لیکانشیا میں BAI کیمسٹ میں ایک پرنسپل ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ انہوں نے 1990 میں پرنسپل الیکٹرانکس انجینئر کی حیثیت سے کاروبار میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے ڈرامائی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ ہم AI جیسی ٹیکنالوجی کو عوام میں ڈومین سے دفاع میں کھینچ لائے ہیں، لہٰذا AI ڈاگ فائٹ کے مجسمے میں فضا میں لڑائی کے حوالے سے ایسے حربے شامل ہیں جو ویکیپیڈیا سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں خفیہ معلومات شامل نہیں، اور منصوبے کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ برطانوی AI ڈاگ فائٹرز کی فوری اسمبلی نے حقیقی ٹاپ گن کے خلاف کیسے کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بین میسٹرابی باکس نے IAF کے لیے ٹائفون اڑانے اور BAI سمیٹرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے AI ڈاگ فائٹرز کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ AI ڈاگ فائٹرز بہت مشکل حالات میں ہزاروں گھنٹے تیز جیٹ طیارے اڑانے کے متبادل نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت پسندانہ آن لائن جنگی مشوق میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے اور حقیقی کارپٹ میں پائلٹس کے اوور لوڈ کو کم کر سکتی ہے۔